فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ پیسہ، یہ مال، یہ اولاد، اتنی اس سے جینا لگانا، محبت نہ لگانا کہ یہ پیسے اور اولاد کی وجہ سے ناکام نہ ہو جاؤ۔ آج کہتا ہے ماشاءاللہ فیکٹریاں نے، دکانوں نے، آج کہتا ہے فلانی جگہ پلانٹ ہے، روڈ کے اوپر میرا پلانٹ ہے، میرے سے بڑا کامیاب آدمی کوئی نہیں۔ تو 4 مہینے لگاتا رہا، تو مسجد کو آباد کرتا رہا، تو بچوں کو حافظ بناتا رہا۔ میرے بچوں کو دیکھ لودرا کے اندر، دنیا پور کے اندر کتنی ترقی کر گئے۔ ہر دوسری دکان کے ساتھ میری دکان ہے، ہر دوسرے مکان کے ساتھ میرا مکان ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوا، تو نے اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے مکان بنا لیا، میری کبریائی کی قسم مرنے کے بعد تو قبر نہ بنا سکا۔ کوئی کرائے کا مکان بنا لے گا، کوئی اپنا مکان بنا لے گا، کوئی کرائے کی دکان، کوئی اپنی دکان بنا لے گا، کوئی اپنی گاڑی بنا لے گا، کہے گا اللہ کا شکر میرے پاس اپنا مکان ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، خدا پاک کی قسم ہے، خدا کا شکر ہے میرے پاس وہ قبر ہے جس قبر کے اندر مجھے عذاب نہیں ہوگا۔ جہاں 4 دن رہ کے واپس جانا، وہاں اتنی تیاری کر لی، جہاں جا کے واپس نہیں آنا، وہاں کے لیے امید جانو آپ نے، میں نے اپنی نیکیوں کا ایک بلب بھی تیار کوئی نہیں کیا۔ اتنے سے اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، بچپن سے اس مردے کلندر کو دیکھتے آئے، یقین جانو پسماندہ سے علاقے میں رہنے والا، کچے مکان میں ساری زندگی رہ کے خدا کا شکر ادا کرنے والا، زمین پر بیٹھ کے چٹنی روٹی سے گزارا کرنے والا، کتنے جلسوں میں کس نے دے دیا تو بسم اللہ، نہ دی تو دعائیں لے کے واپس چلا گیا۔ لیکن ایمانداری کی بات ہے، جس کام پر اللہ نے اسے لگا دیا، اللہ ان کی ہاتھی میں زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں پہ سلامت رکھیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی قبر کے اندر جانے سے پہلے دیکھ لے گا جو دنیا کے اندر محنت کر کے آیا، پروردگار عالم نے اس کا مجھے کیا انعام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کے نامور خطیبوں میں میرا نام آتا ہے، یقین جانو اللہ کی قسم، بعض جگہ تو لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال کے بعد سب سے زیادہ خطیب جو پاکستان دنیا میں سنا جاتا ہے وہ عبدالحنان صدیقی ہے۔ اس بات پر کبھی فخر نہیں آیا، لیکن کبھی کبھی خدا پاک کی قسم فخر آ جاتا ہے جب قرآن کے طالب علموں کے لیے، نبی کے مہمانوں کے لیے جھولی پلا کے بیٹھتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے عبدالحنان تو مدرسے کے لیے، تو مدرسے کی مسجد کے لیے کیسے چندہ کر لیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تو انسان ہو کے روٹی کھا سکتا ہے، میں حضرت انسان ہو کر خدا کا بندہ، نبی کا امتی ہو کر اللہ کے دین کی نمائندگی نہیں کر سکتا، تو رب کعبہ کی قسم میرے جینے پر، میری زندگی، میری خطابت پر افسوس ہے۔ یار اگر میں 5 منٹ آواز لگا لوں گا میرے اندر کیا کمی آ جائے گی؟ میرا کون سا عہدہ اٹھ جائے گا؟ میرا کون سا مکان چھین کے لے جائے گا؟ یقین جانو جہاں جاتا ہوں اس مرد کلندر کی جوتیوں کا صدقہ، کبھی خدا پاک کی قسم ہم نے کبھی یوں نہیں کہا چندہ مانگنے کے علیحدہ پیسے ہیں، کبھی یوں نہیں کہا بے علیحدہ پیسے دو، رب کعبہ کی قسم ہے جھولی قرآن والوں کے لیے پھیلاتے ہیں، پروردگار عالم غیب کے خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیا، انہوں نے مانگا، مولوی صاحب نے لے لیا، آپ دے کے بھول گئے، یہ لے کے شکلیں بھول جائے گا، لیکن جس کے لیے دیا قیامت کے دن پورے میدان محشر میں، پورے حضرت انسانیت میں سے رب کعبہ کی قسم نام لے لے کے پکارے گا کہ وہی ہے جنہوں نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو میرے نام پر مجھے قرضہ دیا تھا، دور کیوں کھڑے ہو میرے پاس آ جاؤ، کل قرضہ دینے کا وقت تھا، آج میدان محشر میں قرضہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے پتا تو نے 1000 روپیہ دیا تھا، مجھے پتا تو نے 5000 دیا تھا، مجھے پتا تو نے 4 لاکھ دیا تھا، میاں صاحب نے 50,000 دیا تھا، میں نے اللہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں نے 1 روپیہ نہیں خرچا، میرا بچہ کوئی نہیں جو وہ خرچہ کرے، میری بیوی کوئی نہیں جو خرچہ کرے، میری بیٹی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں جس کا جہیز تیار کیا جائے، میرا خاندان کوئی نہیں، میرے ماں باپ کوئی نہیں، خود ہی تو قرآن میں پڑھتے ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ
कुफुवन अहद, एक है, बे नियाज है, नہ کسی کا ماں باپ ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑے پہنتا ہے نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، ان ساری چیزوں سے پاک اللہ اکبر ہے۔ اور پھر ایمانداری سے بتاؤ کیوں کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی میں اللہ کو اپنے مال میں سے قرضہ دے، زمین اس کی، آسمان اس کا، سورج چاند ستارے اس کے، چمک اس کی، دمک اس کی، کڑک اس کی، گرج اس کی، سمندر اس کے، کھارے میٹھے پانی اس کے، پھول اس کے، پتیاں اس کی، خوشبو اس کے، پھل اس کے، ترکاری اس کی، ڈرائی فروٹ خوشتر سارے کے سارے میوے اس کے، زمین کا ذرہ ذرہ اس کا۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ اور میرے بھائی عزیزوں، پڑھے لکھے لوگوں، ذی شعور لوگوں، عقل مند لوگوں، اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر دنیا کی اپنی ملک کی سرپرستی کرنے والوں، کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا ہمارا ملک، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر پاکستان، ہمارا وزیر کبھی کس ملک میں جائے گا مانگ کے لائے گا، کبھی کس ملک میں جائے گا مانگ کے لائے گا؟ اس سے پوچھو کیوں لائے کہ جی عوام کی خوشحالی کے لیے، کس لیے لے کے آئے؟ عوام کے لیے۔ اللہ کہتا ہے تیرا وزیر عوام کی خوشحالی کے لیے لا سکتا ہے، اللہ اکبر، میں تیری قسمتوں کے فیصلے بدلنے کے لیے تیرے سے قرضہ کیوں نہیں لے سکتا؟ الہ العالمین تجھے بتانا پڑے گا، زبردستی کوئی نہیں، زور کوئی نہیں، پروردگار عالم میں لٹھ لے کے نہیں کھڑا، میری کیا اوقات ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں؟ یا اللہ کوئی جملہ سخت نکل جائے مجھے معاف کر دینا، لیکن میں دنیا پور والوں کو کیا بتاؤں، جامعہ رحیمیہ میں آنے والوں کو کیا بتاؤں، یہ پیسہ کہاں چلا گیا؟ کوئی 10 روپے ڈیم کے نام پر لے کے چلا گیا، میرے عزیزوں کوئی کسی چیز پہ لے کے چلا گیا، کوئی بجلی گھر پہ لے کے چلا گیا، کوئی میرے عزیزوں گراؤنڈ کے نام پر، کوئی اسپتال کے نام پہ چلا گیا۔ یا اللہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ تمہارا رب قرضہ لے کے چلا گیا، یا اللہ پوری دنیا کے اندر 7-8 ارب انسان ہے، 2.5-3 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے تیرے مخالف ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر ویڈیو کے ذریعے بات جا رہی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو مجھے 1 دے گا 10 دوں گا۔ الہ العالمین میں دنیا کو کیا بتاؤں، اللہ پیسے کا کیا کرتا ہے؟ اللہ جائیدادیں خریدتا ہے؟ نہیں۔ اللہ مکان بناتا ہے؟ نہیں۔ پروردگار عالم مارکیٹیں بناتا ہے؟ نہیں۔ بچوں کا جیز داج اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں۔ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تیرے یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ فرمایا میرا نبی اس کا جواب دے دے تاکہ عبدالحنان میرے دینداروں کے لیے، میرے دین والوں کے لیے، دین کے اداروں کے لیے، مساجد مدارس کے لیے، مخلوق انسانیت کے لیے، اللہ اکبر، شرمندہ ہو کے سر جھکا کے نہ مانگے بلکہ سینہ تان کے مانگے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ وہ ماں باپ جن کی اولاد کوئی نہیں، اولاد پہلے مر گئی، ماں باپ بے سہارا ہو گئے، ان کے لیے میں مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جوان اولاد نے جن ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، علاج میں مریض پڑے، علاج کے لیے ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں، مجھے دے دے یا اللہ۔ اور کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ تیرے رشتہ داروں کے لیے، تیری غریب پھپھی کے لیے، تیری غریب مامی کے لیے، مسیروں کے لیے، ملہروں کے لیے، پھپھیروں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، تیرے پڑوسیوں کے لیے میں اعلان کرتا ہوں مجھے دو میں انہیں دوں گا۔ الہ العالمین کیا دے گا؟ وہ ان کو دو گے جو خود 2 روٹی کا محتاج ہے، وہ تجھے بدلہ کیا دے گا؟ مجھے دے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ کس کے میں جائے گا؟ خزانے میرے میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تجھے کیا کہہ دے گا؟ کہے گا اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ تجھے کیا کہہ دے گا؟ کبھی خدا نے مجھے موقع دیا، تیرا احسان چکاؤں گا، لیکن جب میں دیکھوں گا یہ میرے ہاتھ کے اندر دے رہا ہے، پھر میں اعلان کروں گا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو نے مجھے 1 دیا، دن قیامت کا ہوگا، دنیا ساری دیکھے گی، 1 کے بدلے اتنا عطا فرماؤں گا، میدان محشر میں تجھے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ الہ العالمین میں نے یہاں سنا، یہاں سنا، یہاں سنا،
لوگ کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کے ڈٹھا دوں یہاں بدلہ وہاں ملے گا. فرمایا نہیں نہیں بندے بدلہ تو میں تجھے وہاں دوں گا کیونکہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا تو میں نے آخرت کے جہان کو بنا رکھا ہے. لیکن یا اللہ اس کا عکس مجھے یہاں ملے گا. شیشے کے آگے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, آئینہ اس کے آگے, وہ آئینے کے آگے ہے. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, گاڑی بنگلہ چلا رہا ہے, موٹر سائیکل چلا رہا ہے, اپنا شیشہ اس نے آگے کر رکھا ہے, پیچھے دیکھتا ہے آگے دیکھتا ہے. لیکن الہ العالمین جب وہ گاڑی ادھر ادھر کرتا ہے وہ شیشے کا عکس روشنی دوسرے کے چہرے پہ پڑتی ہے. فرمایا او میرا بندہ اللہ اکبر, دیا مجھے اللہ اکبر, دے گا مجھے اجر اس کا میں دوں گا. لیکن دنیا کے اندر میں کیا دوں گا؟ غم تیرے دور کر دوں گا, پریشانیاں تیری دور کر دوں گا, مصیبتیں تجھے دور کر دوں گا. پیسہ مجھے دے, تیرے پیسے کو اسپتالوں سے بچاؤں گا, تیرے پیسے کو عدالت سے بچاؤں گا, تیرے پیسے کو کچہریوں سے بچاؤں گا, چوروں لٹیروں ٹھگوں سے تیرے پیسے کو بچاؤں گا, نقصان والی جگہ سے تیرے پیسے کو بچاؤں گا. پروردگار عالم پھر تو مجھے لاکھ دینا پڑے گا, الہ العالمین مجھے 2 لاکھ دینا پڑے گا. یا اللہ 1000 2000 کی ویلیو کوئی نہیں, یا اللہ 50 روپے کی ویلیو کوئی نہیں, یا اللہ 10 روپے کی ویلیو کوئی نہیں. الہ العالمین میں 5000 کہاں سے دوں؟ میری تو دکان کے اندر, میری تو کیبل کے اندر 5000 کا سامان ہے. الہ العالمین اس میں بڑی مشکل سے 500 روپے گھر کے لیے نکلتے ہیں. یا اللہ میں کتنے دوں؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. او میرا بندہ اگر میں 10 مانگوں یا 1 مانگوں, کیا میں کھاتا ہوں کا پیتا ہوں؟ کیا 1 سے میرا گزارا نہیں ہوگا, 1000 سے میرا گزارا نہیں ہوگا؟ او میرا بندہ سارے پیسوں میں سے جو سب سے کم حیثیت کا نوٹ ہے میرے راستے میں دینا تیرا کام ہے. دنیا آخرت کے خزانے تیرے قدموں پہ نچھاور کر دینا میں خدا کا کام ہے. یا اللہ ان کے پاس 1 لاکھ تھا, یہاں 4 لاکھ تھے, یہاں 50,000 تھا, سب نے دے دیا. میں اپنی جیب میں 50 روپے لے کے بیٹھا. الہ العالمین اس کا کیا بنے گا؟ اس پر بھی کوئی اجر ملے گا. الہ العالمین حافظ نواز صاحب محسن المدارس کے بعد پر لوگوں نے لبیک کہہ دیا, اس کو کس پہ ملے گا؟ یا اللہ میرے پاس تو 1 من گندم دانے ہیں, وہ بھی میں نے بازار سے خریدے, اس میں 10 کلو دوں گا یا 15 کلو دوں گا یا 20 کلو دوں گا, کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے اس کی تفسیر میں لکھا, حضرت داؤد علیہ السلام باری تعالیٰ کے دربار میں رض کرنے لگے, اے میرے پروردگار قیامت کے دن جس پلڑے کے اندر تو نام اعمال تو لے گا, جہاں میرے اعمال کا میری نیکیوں کا وزن ہوگا, الہ العالمین وہ مجھے پلڑا دکھا دے, وہ میزان عدل دکھا دے, وہ مجھے ترازو دکھا دے. فرمایا داؤد تو پلڑے کو دیکھ کے کیا کرے گا؟ کہ الہ العالمین میں دیکھوں گا کتنی نیکیوں اس میں بھری جاتی ہیں, کتنے سالوں کی, کتنے برسوں کی, کتنے دنوں کی, کتنے ہفتوں کی نیکیوں اس میں ڈالی جاتی ہیں. خداوند عالم نے فرمایا اے داؤد اگر نیکیوں سے ہی میرے پلڑا نہ بھرنا ہے تو دنیا کو میری رحمت کے بارے میں کون بتائے گا؟ رحیم کون بتائے گا؟ کریم کون بتائے گا؟ مہربانی کی صفت کا پیسے کا پتہ کیسے لگے گا؟ ارحم الراحمین کون کہے گا؟ تھوڑے پہ زیادہ دینے والا کون کہے گا؟ الہ العالمین کیا مطلب؟ فرمایا پہلے پلڑا دیکھ لے بعد میں بتاؤں گا. اے داؤد ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا. جناب داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, زبان سے نکلا اللہ, غش کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, داؤد علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے آپ کی داڑھی کو تر کر دیا. داؤد علیہ السلام کا سر نہ اٹھا. اے داؤد سر جھکا کے کیوں بیٹھا؟ خدا کا پیغمبر ہے, پیغمبروں کی اولاد ہے, تو نے کیا دیکھا جس کی وجہ سے تیرا سر نیچے ہو گیا؟ کہنے لگا یا اللہ معاف کر دے, اس پلڑے کو کون بھرے گا؟ کون سی نمازوں کا سجدہ, کون سی قرآن کی تلاوت, کون سی نماز کی تراویح, رمضان المبارک کی تراویح, کون سی افطاری کے دسترخوان, سحری کے دسترخوان, کون سا صدقہ خیرات بھرے گا؟ یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. فرمایا داؤد پلڑا دیکھ کے رو کے دکھا دیا, میری رحمت کو سن کے ذرا ہنس کے دکھا دے. اے داؤد علیہ السلام پلڑا دیکھ لیا, دنیا کو بتا پلڑا کتنا بڑا. فرمایا پلڑے کا سائز ہو جب اتنا بڑا کہ اس کے نیچے کا جو پینڈا تھا تھلا تھا, فرمایا اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی زمین کے اندر ساری چیزیں تھی سب کو چھپا دیا. پھلوں کو, درختوں کو, 7 بر اعظم کو, 7 سمندروں کے پانی کو چھپا دیا. یا اللہ اتنا بڑا پلڑا کون سی نیکی بھرے گا؟ فرمایا نیکی بھرے گی. فرمایا داؤد جا عبد الحنان کو پیغام دے دے, یہ پیغام میں اپنے سونے سچے سنکے نبی کو دوں گا, وہ اپنی امت کو پیغام دے گا. اور لوگوں نیکی کرتے وقت میری رحمت کا سہارا لے لینا, نیکی نیکی نہیں بنے گی, پہاڑ بن جائے گی.
لیکن نیکی نہیں بنے گی کہ تو سے بڑا پہاڑ بن جائے گی۔ الہ العالمین پھر کیا ہوگا؟ فرمایا داؤد دنیا والوں تک پیغام پہنچا دو۔ عبد الحنان اپنے نبی کے قدموں سے بات لے کر دنیا پور کے غیور مسلمانوں کو، جامع رحیمیہ میں آنے والوں کو پیغام پہنچا دو، جو بندہ میری رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کا دانہ دے دے گا، ایک کھجور دے دے گا، پروردگار عالم اپنی رحمت کے کاملہ کے صدقے اس کھجور کے دانے پر اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، یہ اتنا بڑا پلڑا ان نیکیوں سے قیامت کے دن بھر جائے گا۔ جس نے لاکھ دیا اس کے کیا کہنے، جس نے 10 لاکھ دیا اس کے کیا کہنے۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا؟ دادے نے دیا کہاں دیا؟ باپ کو پتہ کوئی نہیں، باپ نے دیا کہاں دیا؟ بیٹے کو پتہ کوئی نہیں، بیٹے نے دیا کہاں دیا؟ پتہ کوئی نہیں۔ کتنی مانگنے والی دروازے پر آئی تھی، کسی کو گھر والوں نے آٹا دے دیا، کسی کو گھر والوں نے سالن دے دیا، کوئی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی نہ مانگی، کوئی کسی سے فون نمبر نہ مانگا، کوئی لے گیا کوئی لے گئی، کوئی کہاں کی رہنے والی کوئی کہاں کی لے گئی۔ اوے لوگو اللہ اکبر، 10 روپے کا نوٹ ہو، 100 روپے کا نوٹ ہو، گھر سے بازار کی طرف گئے کہیں گر گیا، کہتے ہو یار اب کہاں تلاش کروں، اتنا بڑا بازار ہے۔ جو نیکی تیرے دروازے پر آ کر غریب لے گیا، فقیر نہیں لے گئی۔ رمضان المبارک میں مسجد میں آ کے چندے کا اعلان کر کر جو تیرے 10 روپے لے گیا تو اسے کہاں تلاش کرے گا؟ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہونا، مشرق مغرب شمال جنوب میں چلا جائے گا۔ جو صدقہ تو نے سعودیہ میں کیا، جو صدقہ تو نے ہندوستان میں کیا، جو صدقہ تو نے بنگلہ دیش میں کیا، جو صدقہ تو نے کراچی میں کیا، میں اتنا رحیم ہوں، قیامت کے دن جہاں کھڑا ہوگا اس صدقے کا اجر تجھے وہیں پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ کو دو، اللہ کو دو۔ یہ ایسا کھاتا ہے، یہ ایسا کوٹ ہے، یہ ایسا بینک ہے جو ڈیفالٹر کوئی نہیں، یہ ایسا بینک ہے خدا کی قسم جو بینک والے بھاگتے کوئی نہیں، بینک بند نہیں ہوتا، سود سے پاک بینکاری ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دے دو دے دو۔ الہ العالمین پھر ہمیں کیا ملے گا؟ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان بار بار ہو رہے، کبھی جنت الفردوس کا اعلان ہو رہا، کبھی جنت النعیم کا اعلان ہو رہا، کبھی جنات عدن کا اعلان ہو رہا، کبھی رحمت دو عالم کے پڑوس کا اعلان ہو رہا، کبھی رحمت والے نبی کی رفاقت کا اعلان ہو رہا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا اعلان ہو رہا۔ اور میرے عزیزو ہے تو 5000 ہے تو 10,000، رب کعبہ کی قسم مدرسہ یہ بنے گا، قرآن کی یونیورسٹی بنے گی کہ انشاءاللہ دارالعلوم تو بنے گا، پتہ نہیں کون آئے گا، ادھر سے گاڑی پھر کر کے آئے گی، ادھر سے گاڑی آئے گی، آ کے رک جائے گی، بلتا دیکھ کے کوئی سیمنٹ کا اعلان کر دے گا، بلتا دیکھ کے کوئی بجری کا اعلان کر دے گا۔ میرا اجلپور کے شیخ درخواستی مدرسے میں میرے عزیزو چندے کا میں نے اعلان کیا، ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے 50 بوری میری طرف سے گندم کی لے لو۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے۔ مجھے ساتھ والے کہنے لگے حاجی صاحب کی 2 شادی ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب کوئی دونوں بیویوں کی طرف سے دے دو۔ کہنے لگے صحیح 150 بوری اور گنو۔ اللہ اکبر میں نے نعرہ لگایا، میں نے کہا حاجی صاحب زندہ باد، اللہ بھلا کرے، اللہ یوں کرے۔ وہ حاجی صاحب میاں صاحب کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے رونے لگے، کہنے لگے مولوی صاحب مجھے زندہ باد نہ کہ، زندہ باد تو ہے۔ اور مولوی صاحب میں تو مال لے لے کے پھر رہا تھا، صحیح ٹھکانے لگانے کا پتہ تو نے مجھے بتایا ہے، یہ مال کئی فیکٹری پہ لگ سکتا تھا، یہ کارخانے پہ لگ سکتا تھا، تو نے قرآن کی اور نبی کے مہمانوں کی اہمیت بتائی تو میرے دل میں آیا اس سے بہترین خرچ کرنے کی جگہ کوئی نہیں۔ مولوی صاحب احسان تیرا ہے، کل قیامت کے لیے خدا مجھے نوازے گا، میں تیرا بھی نام لے دوں گا۔ الہی بدلا ہے، اس نے تھا لگایا میں نے تھا۔ آج میرے عزیزو بڑے بڑے خطبہ اس اسٹیج پر آ کے جلوہ گر ہونے والے، بڑے بڑے وقت کے مجدد آ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں ہم نے اپنے دماغ کو سمجھا کے سر تو ہلا لیا، اللہ کرے ہمارے اندر دل میں سمجھ میں آ جائے تاکہ دل بھی اللہ کے نام پر ہلنے لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ فقیر کے مانگنے کے بعد اس کے بچے کی میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، میں میرے عزیزوں میں ان کا بیٹا اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہوں، میں خادم ہوں، ان کا احسان ہے علماء کا، ان کا احسان ہے دینی مدارس پر۔ ان مدرسوں کے لیے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، جب ہم نے قال اللہ تعالیٰ قال قال رسول پڑھا کہ تو مرنے کے بعد میرے عزیزوں اللہ اکبر یاد آئیں گے جب دنیا کہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں،
सदियों मुझे गुलशन की फिजा याद करेगी। रब्बे काबा की कसम, अब अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम रह गया, अल्लाह अकबर गरज दफन हो गई। कहीं मेरे अजीजों शेख अब्दुल्ला दरखास्ती का नाम रह गया, हाफिजुल हदीस रह गए, लेकिन मेरे अजीजों हदीस का फैज कमर की मन मट्टी चला गया। अगर यही हालत रही, हम अपने पैसे से मकान बनाते रहे, हम अपने पैसे से दुकानें बनाते रहे, कहीं अल्लाह को गुस्सा आ गया जो हमारे पास अल्लाह की नेमतें दीनी मदारिस में, खुदा की कसम ये हमारे से छिन ना जाए। आज दुनिया कहती है पाकिस्तान में क्या है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जो कुछ है वो दुनिया के अंदर नहीं है। पिछले दिनों 3 मुल्कों के अंदर जाना हुआ, लबनान जाना हुआ, इराक जाना हुआ, शाम जाना हुआ, और लोगों मोबाइल के नक्शों पे देखते थे किबला किस तरफ है। अल्लाह का एहसान है, अपने घर का दरवाजा खोलो, खुदा के घर का दरवाजा सामने आ जाता है। और लोगों खुदा पाक की कसम, टीवी में कुरान की तिलावत सुनी, जहाँ जहाँ मस्जिदों में अल्लाह की कब्रों पे गए वहाँ की तिलावत मिल गई, वरना यकीन जानो बगदाद जैसे वली अल्लाह के शहर में कुरान की तिलावत सुनने से महरूम हो गए। लेकिन वहाँ मोटरसाइकिल वाला, वहाँ ठेले वाला, वहाँ गधा गाड़ी वाला जिस गली से गुजरता है, कहीं से तुझे सूरह यासीन की आवाज आती है, कहीं से रहमान की आवाज आती है। रब्बे काबा की कसम, 2 चीजें हैं, 2 चीजें, एक मेहनत करने वाले, एक के पास इल्म है, एक के पास माल है। मैं यूं नहीं कहता कि माल वालों के पास इल्म नहीं, इल्म वालों के पास माल नहीं, लेकिन उम्मत का बेशतर तबका इल्म वाला है, बेशतर तबका माल वाला है। आ जाओ, हम अपनी मेहनत लेके आ रहे हैं तो अपना माल लेके आ जाओ, फिर देखते हैं खुदा के दीन की बगावत कहाँ होती है। मेहनत हम करके दिखाएंगे, हम कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मदरसे का दरवाजा खोल के बैठेंगे। अपने बच्चे लेके आओ, अपनी गंदुम लेके आओ, अल्लाह अकबर, अपना माल लेके आओ। फिर मेरे अजीजों 1000 दो, 2000 दो, 5000 दो, 10,000 दो, फिर 1 साल खामोश होके बैठ जाना, हमारे पे उंगली ना उठाना, एहतसाब का अमल ना लाना, हमारे से अपने दिए की पूछ गिछ न करना। फिर जब सालाना जामे रहीमिया का जलसा आएगा, हम इश्तहारात के जरिए दावत देंगे, हम टेलीफोन मैसेज के जरिए दावत देंगे, हम कारण बैठ के आपको दावत देंगे, आपका नाम लिखेंगे, मेहमान खुसूसी के तौर पे आपसे कुर्सियां लगवाएंगे, आपको बिठाएंगे, मदरसे की पसमानदगी की हालत को बर्दाश्त करके आपके लिए खाना भी पकाएंगे। फिर हम 500 आदमी, 50 से नहीं, बंद कमरे में 4 आदमी बिठा के नहीं, हम पूरे दुनियापुर और आस पास के मुजाफात को बुलाएंगे। फिर कहेंगे हाजी साहब ने तूने 3 लाख दिया था, मियां साहब ने तूने 50,000 दिया था, भाई साहब जो आपने 1050 रुपए दिए थे, जो आपने 100 दिया था, उठो हमारे से पूछो वो पैसे कहाँ गए। अल्लाह की कसम, पैसे के बदले रजिस्टर नहीं दिखाएंगे, पैसे के बदले बैंक की आपको स्लिप नहीं दिखाएंगे। आप पूछिए पैसा कहाँ गया, हम बदले में कुरान का हाफिज दिखाएंगे, हम बदले में आलिम दिखाएंगे, हम बदले के अंदर आलमा फाजला दिखाएंगे, हम बदले के अंदर आपको शेखुल हदीस दिखाएंगे। और लोगों तुम अपने घर के अंदर पूरे साल की गंदम रखते हो, कोई 30 रखे, कोई 40 रखे, कोई 50 रखे, गंदम के अंदर कीड़े मार गोलियां डालते हो। फिर मेरा अजीजों गंदम का ढकना खोल के देखते हो, कहते हो हाँ कीड़ा लग गया, अल्लाह अकबर, तेरी बीवी, तेरी माँ, तेरे घर वाले 50 मन गंदम ना संभाल सके सहूलतों के होते हुए, हमने तेरी 1 साल के अंदर 1 गंदम गंदम को महफूज करवा के दिखाया। अल्लाह अकबर, आपने गंदम का तोड़ा दे दिया, हमने कब्र का चिराग बनाकर तुम्हारे हवाले कर दिया। आपने गंदम का तोड़ा दे दिया, हमने जन्नतुल फिरदौस का महल बना के तुम्हारे हवाले कर दिया। तुमने 1 मन गंदम दी, 1000 दी, अल्लाह अकबर, हमने जन्नतुल फिरदौस की, जन्नतुल फिरदौस का ताज बनाकर तुम्हारे हवाले कर दिया। अगर ये कारकर्दगी आपको हमारी अच्छी लगती है तो बताओ अलल बिर्रि वत तक़वा, हमने हाथ फैला दिए और आज फिर हमारा साथ दो। अगर मेरे अजीजों या सिनेमा घर बनना है तो आपका जूता हमारा सर, अगर यह कोई खेल कूद का इदारा ग्राउंड बनना है तो आपका हाथ हमारा मुंह, अगर मेरे अजीजों अगर कुरान का इदारा बनना है